وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرعا لله حكم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، پیر، منگل اور بدھ، یہ تین مجالس. اس میں ایک بار پھر پہلی مجلس کا اعلان آپ کو یاد دلا دیا جائے. بہت قریب تشریف نہ رکھیے، ہال میں جگہ ہوگی، آرام سے اطمینان کے ساتھ ذرا سا پھیل کر بیٹھیے. جمعرات شب شہادت ہے، توقع ہے کہ اس میں مومنین کی تعداد ذرا زیادہ ہوگی. اس کے حد تک میں اس اعلان کو واپس لے رہا ہوں. 2 دن ویکینڈ اور آخری ویکینڈ ہونے کی بنا پر مجمع کو جتنا زیادہ کہا کہ میں ذرا بوکھلا گیا اور صحیح انداز سے گفتگو نہ کر سکا. اب افسوس بھی ہو رہا ہے کہ نہ داڑھی کی بات آئی، نہ پردے کی بات آئی، نہ نماز کی بات آئی، نہ خمس کی بات آئی. دعائیں سن کے لوگ چلے گئے. اچھا، جو نہیں گئے آج سے اب ان کی باری. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ اگرچہ 3 دن مسلسل تلاوت ہو گئی، لیکن نہ تو اب تک اس کا ترجمہ آیا اور نہ یہ پیغام اس آیت کو تلاوت کیوں کیا جا رہا. اس آیت میں 4 یا 5 ٹکڑے ہیں. اس کا آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، لیکن وہ انشاءاللہ شب جمعہ ہی کے لیے مناسب ہے. آیت کی تلاوت دعا ہی کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور اس آیت کے اندر بیک وقت 2 پیغام ہیں. پہلا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ اگرچہ ایک مومن سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ جو کام کرے اس کا فوکس آخرت ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سارے آرام، مزے، لائف کی لگژریز یا انجوائمنٹ یہ سب اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں یا ایتھس قسم کے دہریوں کے لیے بنایا. یہ بھی مومن کے لیے ہے، وہ بھی مومن کے لیے. ہاں، جہاں پہ ایسا ٹکراؤ ہو جائے کہ اس وقت اور دا ٹائم بھی کوئی ایک چیز آپ کو مل سکتی ہے تو آخرت پہلے. لیکن ویسے قرآن پیغام دے رہا اور یہ کہہ کے پیغام دے رہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں کی 2 قسمیں. کچھ ایسے ہیں کہ یقول وہ اللہ کو مانتے، قادر مطلق سمجھتے، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ایفرٹس و کوششیں کوئی چیز نہیں، اصل دینے والا وہ. چنانچہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً. یہ آیت صاحبان ایمان کے لیے جو رب کو رب مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ دینے والا وہ. اور اس آیت کا جو کانٹیکس ہے وہ اور اس بات کو ثابت کر رہا. وہ ابھی آئے گا کیونکہ اس میں دوسرا میسج، میں نے کہا نا 2 پیغام. لیکن یہ وہ مومن ہے کہ جن میں بیسک فالٹ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ یہ کہ ان کا پورا فوکس دنیا پہ ہے. یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری اچھی چیزیں دے. اور اللہ دے دیتا جو اس سے مانگے. فرعون تک کے بارے میں آپ نے سنا، وہ اپنے خدائی چھلاتا تھا دعاؤں پر، دن بھر لوگوں سے ان کی ساری حاجتیں، سارے پرابلم جمع کرتا ہے ایز اے خدا کہ میں حل کروں. اور رات کی تاریکی میں پہنچ جاتا ہے پروردگار حقیقی کی بارگاہ کہ اے خدا میری عزت بچانا تیرے ہاتھ میں. بہت مشہور اور بہت تفصیلی روایت. اور پروردگار اس کی بھی عزت بچا رہا.
جو کہ بدترین عمل کر رہا ہے کہ مشرک سے بھی بدتر. مشرک دو خداؤں کو مانے، یہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، لیکن دوسری جانب عقیدہ اس کا کتنا بہترین کہ عزت بچانے والی ذات فقط وہ. تو خیر وہ ایک پورا الگ موضوع ہے، نمرود و شداد و فرعون، کہ پروردگار نے ان کو اتنا دیا کیوں؟ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، یہ ایک طرف رکھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب اللہ فرعون کو دے دیتا ہے تو اللہ کے مقابلے پہ اللہ بن کے بیٹھتا. اگر دن کے وقت پبلک کے سامنے شو یہ کرتا، آسمان میں تیر پھینکا اور اعلان کیا کہ ایک آسمان کا خدا تھا، آج میں نے اس کو مار دیا. لیکن جب اس فرعون تک کی بات جو دن کے وقت اللہ کو مارنے کا دعویٰ کرے، رات کے وقت اللہ کے آگے سجدہ کرے، اس کی بھی بات پوری ہو رہی. تو صاحبان ایمان اگر دنیا مانگتے ہیں تو اللہ دے گا، اور جیسا مانگا ہے ویسا ہی دے گا. لیکن وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ مانگے ہی نہیں انہوں. ومنہم، اور کمپلیٹ مومن وہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو کہے کہ اے خدا اس دنیا کی بھی اچھی چیز ہمیں چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی ہم کو چاہیے. دنیا بھی ہمیں چاہیے ہے، یہ اب تک کی تقاریر کا عنوان تھا، اور آخرت بھی ہمیں چاہیے ہے، یہ ہے وہ داڑھی اور حجاب اور نماز اور خمس اور رزق حلال، جو موضوع انشاءاللہ آج سے یا کل سے شروع ہوگا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ویڈنسڈے کے بعد مجھے پوری کر دینا. کمپلیٹ مومن. اور یہیں پر ایک ایسا لفظ جو میرا زندگی بھر کا عنوان ہے، لیکن اس سال باب الحوائج کے سشرے میں اس میں بہت مختصر گفتگو رہی، اور شاید ایک آدھ جملہ آخری 2 تقریروں میں، جن میں ایک مجلس شہادت ہے اور ایک محفل، اس میں آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ایمان کے لیے جو تیاری کروائی جاتی ہے، ان میں ایک تیاری یہ ہے کہ دجال کو پہچانا. کیونکہ دجال کو اعلان کر کے نہیں آئے گا کہ آئیے ہم دجال کو وزٹنگ کارڈ نہیں دے گا کہ میں دجال تو اپنے آپ کو مسیحا بنائے. جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں دجال سے بچنے، روزی کی دعا، صحت کی دعا تو چل رہی ہے، دجال سے بچنے. اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، اے خدا ہمیں بچا لے اس فتنے سے جو ہے دجال، مسیحا کے نام پہ آ رہا. تو اس کو پہچاننا مومن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہر آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہم دجال کے فریب میں نہیں آئے. ارے بھائی پہلے پہچانو تو صحیح دجال ہے کون، پھر اس کے فریب سے بچو. اور دجال کی پہلی خاصیت یہ بتائی گئی کہ وہ کانا، اور کانے کا ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ کانے سے مطلب آنکھ کے اعتبار سے کانا نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ لاسٹ سینچری کچھ ایسے دشمنان اسلام گزرے ہیں کہ جن کی ایک آنکھ میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، چاہے وہ اسرائیل کا موشے دایان ہو یا پاکستان کے ضیاء الحق ہو یا سعودی عرب کے کنگ فہد. تو خیر اب وہ کچھ اچھا، اب کچھ اور اگر درود بھیجے محمد. اب ان کی تصویروں کی وجہ سے اور روایت کے اس ورژن پر اعتقاد بڑھتا جا رہا تھا. روایت کے 2 ورژن، ایک ظاہری ایک باطنی، کہ بھائی دجال کانا ہے تو اس سے مطلب یہی والی آنکھ ہے جو ان صاحب کی بھی ذرا سی کچھ یا بھیگی تھی یا اندھی تھی کہ کیا تھی، اور اس آنکھ میں بھی کوئی خرابی ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ زیادہ بتا سکے گا. لیکن اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کانے سے مطلب یہ جو قرآن نے اس آیت میں کہا کہ اس کا سارا فوکس یا ہدف دنیا ہو، آخرت اس کے پاس نہیں ہوگی، ایک چیز پہ توجہ دے گا دونوں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کھانے دجال سے مطلب ہے خالی ایک چیز پہ توجہ دینے والا، تو وہ بھی تقریباً کانا دجال ہے، چاہے چھوٹی ڈگری کا، جو صرف آخرت کو ذہن میں رکھے اور دنیا کو چھوڑ. کمپلیٹ مومن وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کو ذہن میں رکھے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اسی حوالے سے روزی کی بات بھی ہم ہی کو بتانا، میں خود کچھ نہیں، میں تو اپنے بزرگ علماء کی اقوال آپ تک پہنچا رہا ہوں. بزرگ علماء کچھ نہیں، وہ ائمہ طاہرین کے فرمان آپ تک پہنچا رہے، ائمہ حکم خدا آپ تک پہنچا رہے. تو اب ہم خالی وہ حجاب اور داڑھی اور نماز اور وہ ساری باتیں نہیں بتانا، وہ بھی ضروری ہے، وہ آخرت. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا روزی، صحت، اولاد، شادی،
دشمنوں سے بچنا، امتحان میں کامیابی، حافظے کی طاقت، جتنے مسئلے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہ آیت کا وہ پیغام ہے جسے شروع مجالس میں واضح کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن 2-3 دن مجمع ایسا آ گیا کہ جیسا میں نے کہا میں خود بوکھلا گیا، مجھے زیادہ مجمع میں مجلس پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ چنانچہ جب بہت زیادہ مجمع مسلسل آ رہا ہو تو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں کہ لوگ اگلے دن آنا کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں انتظار کر رہا تھا کہ ویکینڈ ختم ہو، تو وہ میرا انتظار صحیح نکلا۔ اب آ جائیے اصل بات کے اوپر، آخرت وہ بھی ہے، وہ بات میں۔ بات کا مطلب یہ نہیں کہ اہمیت کم ہے، بات کا مطلب ہے تو کہ ہم پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے، بلکہ پیغمبر کی مشہور حدیث لا معاد لہ من لا معاش لہ، لا دین لہ من لا دنیا لہ، یہ ایک سلسلہ ہے حدیثوں کا، اس سبجیکٹ میں حدیث ہے۔ جس کی معیشت اچھی نہیں، جس کی اکانومی اچھی نہیں، وہ اپنی آخرت اچھی بنا ہی نہیں سکتا۔ والنٹیئرلی آپ قربان کر دیں اپنے اکانومی کو بلند بات، لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر گھر میں فاقے پڑے ہوئے تو آخرت کی جانب آدمی کی توجہ ہی نہیں ہو۔ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا۔ پوری حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ویک ڈیز کی مجلس ہے، ٹائم میں پوری کرنا ہے۔ مفہوم یہ کہ یہ پیٹ کا فاقہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آدمی کو قاتل بھی بنا سکتی ہے، کہ پیغمبر ہی ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی یہ مارکسواد یا کمیونسٹوں کا نظریہ نہیں ہے۔ لا دین لا، اس دین اس کا ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس دنیا بھی نہ ہو۔ تو خیر، اب اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور جو بار بار میں نے کہا کہ مجمع زیادہ مناسب نہیں، وہ بہت سیریس بات اس کی کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری تمام زندگی کا نچوڑ اور میری تمام اسٹڈی کا نچوڑ، کہ اہم ترین اور سب سے زیادہ اسٹرانگ دو دعائیں، جن میں سے ایک تو اتنی زیادہ اہم کہ وہ بتانے سے بھی روکا گیا ہے کہ ہر ایک کو نہ بتا، لیکن اس کے فوراً بعد اپنے پاور کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے، جو اگر یہ کہا جائے کہ سب سے طاقتور دعا مجھے آج تک کیا ملی، وہ یہ ہے کہ جو آج کل ذرا پاپولر ہو تو رہی، لیکن ایسی دعاؤں کو معصومین نے پاپولر ہونے سے روکا، پھر لوگ اس کا وقت بے وقت استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اب بہت ہی چھوٹی سی مثال اگر کہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں، کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہر بیماری کا آغاز ہی، علاج کا آغاز ہی اینٹی بایوٹک سے ہوتا، یا ایسا نہیں ہوتا ہو؟ ادھر اینٹی بایوٹک میں بھی سمجھیے بہت ہی اسٹرانگ، جو کینسر کے آخری درجے کے مریض کو دوا استعمال کی جائے، اور وہ معمولی بخار والا مریض استعمال کرنے لگے کیونکہ اس کو یہ تھوڑا سا بخار بھی مشکل لگ رہا، تو روکا جاتا، قانون بنائے جاتے کہ دواؤں کے مسئلے میں چاہے اس کے کتنے ہی فائدے کیوں نہ، ایک عام آدمی کو دخل دینے کا اختیار نہیں۔ دعاؤں میں کون روکے؟ اس لیے کہ اللہ کی یا شریعت کی طاقت نظر نہیں آ رہی، اس کو لوگ مانتے ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو روکا گیا کہ ہر آکش نہ بتاؤ، اور جن کو بتاؤ تو ان کو یہ کہہ کے بتاؤ کہ موقع محل پہ استعمال کرنا، ورنہ تم اپنا نقصان بھی کر بیٹھو گے، دعا کا فائدہ اور اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ایک جملہ کہا، اس سے دوہراتا ہوں کہ طاقت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے طاقتور دعا جو ہے وہ الحمد ہوگا، مردے کو زندہ کر دے، لیکن اس کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا اور اتنی بے توجہی کے ساتھ کہ ہم اور آپ الحمد کے سورے سے وہ بینیفٹ نہیں اٹھا پا رہے۔ بیماری کے اعتبار سے امن یجیب المضطر اذا دعا، اس سے بہتر دعا کون سی؟ لیکن ہر جگہ ہر موقع پر ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، اس دعا کی، اس آیت کی دعا کی نیت سے تلاوت، نعوذ باللہ آیت کی تلاوت سے نہیں روک رہا، لیکن اس تقاریر میں ہی یہ پیغام آ چکا کہ کچھ چیزیں ٹو ان ون، ان میں ایک ثواب والا پہلو ہے، اس نیت سے آپ پڑھیے، ایک دعا والا پہلو ہے کہ وہ اسی وقت پڑھیے کہ جب واقعا اس کی ضرورت۔ زیارت وارثہ آقا حسین کو سلام ہے، روزانہ صبح و شام آپ کو سلام کرنا ہے، لیکن اس وقت نیت سلام کی ہو، اور یہ جان اور مال کی تحفظ کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس وقت جب اس کی ضرورت۔ اب یہ بات 2-3 دفعہ آ چکی، اس لیے اس کو دوہرا دیں۔ ان لوگوں کا جو ریگولر مجمع ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، لیکن آج جو دعا میں اب بتا رہا ہوں وہ ایسی ہے کہ یہ مجھے اس کے لیے یہ پریپریشن دوبارہ کرنا پڑے، واقعا جب آپ کی زندگی اور موت کا مرحلہ ہو۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا بہت مشہور ہو گئی ہے،
بہت زیادہ یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر دعا والا پہلو، اور وہ ہے بہت ہی مشہور درود کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنی۔ حدیث کساء کی وجہ سے اتنے الفاظ کو لوگوں کو معلوم، وہاں تعارف تھا، یہاں شہزادی کے وسیلے سے اپنی دعا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنی۔ سمجھیے یہ سیکنڈ اسٹرانگسٹ دعا میں پڑھ رہا، اور ایک عام آدمی کی حد تک سب سے اسٹرانگ صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنی۔ اس کے بعد ایک لفظ ذرا مشکل پڑھنے میں بھی اور اس کے انٹرپریٹیشن میں بھی پوری کتابیں لکھی گئی۔ اس سے مطلب کیا؟ وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِي، سر، جیسا کہ میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں اکثر آنے والے لوگ مڈل ایسٹ یا گلف سے ہو کے آتے ہیں۔ عربی میں صرف راز کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عربی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ سر کی جمع اسرار، لیکن صرف راز، یہاں تک اردو والے بھی جانتے ہیں مستودع۔ آج کی عربی میں، اسپوکن عربی میں بھی مستودع کہتے ہیں جہاں کوئی چیز جمع کی جائے، گودام، خزانہ، لاکر، ویئر ہاؤس۔ اب یہ بہت ہی زیادہ سلینگ قسم کے الفاظ ہیں۔ مستودع جو ہے وہ اس سے زیادہ ذرا مقدس مفہوم بھی رکھتا ہے۔ ودیعت، مستودع ودیعت، جہاں کوئی چیز امانت رکھی جائے۔ تو اب یہ لفظ یہ بنا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ اے خدا صلی علی فاطمہ، درود و فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کی اولادوں پر، لیکن وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ، اور درود اس راز پر جو تو نے پوشیدہ کر کے رکھا ہے شہزادی کے اندر۔ اب یہ کیا چیز ہے سر المستودع؟ اللہ فاطمہ کی ذات میں کون سا راز کائنات چھپا کے رکھا؟ 1,000 800 صفحے، 900 صفحے، 1400 صفحے کتاب لکھی گئی اسرار فاطمہ، رازائے فاطمہ، وہ اسی ایک دعا سے کہ سر المستودع۔ بعض علماء نے اس سے مراد ڈائل زمانے کے امام کو لیا، بعض علماء نے اس سے مراد مشیت پروردگار لے کے دعا کے مرحلے پر ہمیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اب تو الحمدللہ ایام عزا کے فوراً بعد، اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایام عزا ختم ہوئے، جو پہلے ہوتا تھا تو اب 30 رمضان شہادت کی مجلس ہوگی، پھر اگلے سال محرم کے چاند میں ملاقات ہوگی۔ اب اتنا ہمارے یہاں لمبا گیپ نہیں، ایام عزا کے 2 ہی مہینے کے بعد شہزادی کی شہادت کی راتوں ساری دنیا کے اندر کہیں 3 کہیں 5 کہیں 10 مجلسیں ہوتی ہیں عشرۂ فاطمیہ۔ اس کا یہ تفصیل علماء بیان کرتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی وقت کم ہے، بات پھیلی بھی ہے، پہلی ہی دعا میں ہم رک گئے ہیں، تو میں یہاں پہ اپنے اس موضوع کو مکمل کر کے دعا کا پہلو مکمل کروں۔ وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ لیکن یہ جو ہے کہ ان سب میں درود بھیج کتنا عددا ما احصا بہی علم، اتنی تعداد میں جو تیرا علم ہی جانتا، وہ ہماری گنتی سے باہر۔ احصا بہی کتاب، احصا بہی کتاب، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا عددا ما احصا بہی کتاب و احاط بہی علم۔ دونوں کا ایک مطلب ہے اتنے درود بھیج جو تیری کتاب کے اندر ہے اور جو تیرے علم کے اندر ہے۔ یہ بہترین دعا ہے، لیکن روزانہ ہر مسئلے میں ہر چھوٹی موٹی حاجت پوری کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بہت اہم حاجت، تو پھر اس کے اندر تعداد کا بھی مسئلہ، 100 دفعہ اور بالکل زندگی اور موت کا مسئلہ تو 530 مرتبہ۔ کب تک؟ جب تک مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ یہ 21 دن اور 40 دن اور 7 دن اور 15 دن والا عمل نہیں، جب تک کہ جیسے ہی مسئلے کا حل نکلے اس کو روکو، پڑھتے رہیے، پھر دعا کی نیت سے نہ پڑھیے۔ لیکن اتنا ہی اس وقت کہہ دینا کافی ہے کہ یہ کم سے کم اتنی میں ان مومنین کی مدد کر سکتا ہوں جو پہلی مجلس کے بعد مسلسل کہہ رہے ہیں۔ یہ مولانا وہ جب دبئی کے مومن کا اتنا بڑا مسئلہ راتوں رات حل ہوا، وہ والی دعا
کہ وہ صرف ایک ہی درجے کم ہے، البتہ خود اس کے اندر ڈوز دو ہیں 100 بھی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ، لیکن جب سمجھیے کہ چھری گردن پہ آ گئی ہے محاورتاً تو 530 کائنات جس نام پہ چل رہی ہے وہ اس میں اعظم تو ہے، لیکن روایتوں شہزادی کے نام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ دعا میں وہی پہلو ہے۔ اس کے بعد کبھی فضائل سیدہ کے حوالے سے بات ہوگی تو اس دعا کا فضائل والا پہلو بتایا جائے گا، ذرا سا آگے بڑھیں۔ اور پھر ہم آج کے دور میں ویسٹرن کنٹریز جو مسئلہ ذرا سا ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن مسلسل اس کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں، اس لیے میں ارادہ نہیں تھا لیکن اس جانب جا رہا، اور وہ ہے اولاد نہ ہونے کا مسئلہ۔ اب انڈیا پاکستان میں بچے تو ہی اچھے، ویسٹ کے اندر بچے نہ ہی ہوں تو اچھے، اور عجیب عجیب سائنسی باتیں آ گئی۔ یہ بچے ہیں جو دنیا میں پولوشن کریٹ کرتے ہیں، ایکولوجی کا نظام نرم برم ہو جاتا ہے، ان کی نیپیز اتنا بڑا مسئلہ، اتنی گندگی پھیلاتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، عجیب عجیب اس میں باتیں آ گئی بچے نہ ہونے کی۔ اس لیے میں نے بچے اولاد کے حوالے سے خالی ایک دعا بتا کے اس کو کافی سمجھا، اور وہ دعا ہے قرآن کریم سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اس آیت میں انسان کی کریشن کو بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس سے بہتر کوئی خالق نہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں مسلسل، یہ تو بات ہو چکی ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہو گئے کہ جو لوگ ذرا سا قرآن کو کم پڑھتے ہیں، قرآن ہر گھر میں، لیکن اتنا اونچائی پہ رکھا ہے کہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے جب تک کہ لیڈر نہ لگا جائے، تو ان کے لیے یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سورہ طارق سے ٹکرا جاتے ہیں، اور سورہ مومنون ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سورہ مومن پہ پہنچ کے ٹکرا جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک سورہ مومنون ہے اور ایک سورہ مومن۔ میں جس آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں وہ سورہ مومنون کی آیت، یہ ایک۔ اب آئیے 2 چھوٹی بات، اور یہ جو دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں اولاد کے حوالے سے، لیکن اس کا تعلق ربنا آتنا اپنی دنیا کی مجلس کے دوسرے پیغام سے۔ میں نے کہا تھا نا ربنا آتنا میں 2 پیغام، ایک تو یہ کہ کمپلیٹ مومن بنیے، دنیا بھی اللہ سے لیجیے اور آخرت نہ یہ غلطی کیجیے کہ میں دنیا ہم لے کے کیا کریں، پھٹے ہوئے کپڑے چل جائیں گے، ٹوٹی ہوئی گاڑی چل جائے گی، دھکا اسٹار، ٹوٹا ہوا مکان چل جائے گا، نہیں ہاسانا دنیا کے لیے اچھی چیز اسی سے دے، اور نہ یہ غلطی آدمی کرے کہ دنیا کو کہے کہ دنیا لے کے کیا کرے، اور نہ یہ سوچے کہ آخرت اللہ سے لیں گے اور دنیا دنیا والوں سے لیں گے۔ ہمارے پاس 2 اللہوں کا کنسپٹ، اسی اللہ سے لیں گے جس سے جنت لینا ہے، اسی سے دنیا لینا، جس سے وہاں کا محل لینا ہے، اسی سے 1 ملین کا مکان یہاں پہ لینا، جو کہ دینے والا دینے کو تیار ہے اور خوشی سے دے رہا، بلکہ ذرا سا اللہ کو صدمہ ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگے۔ یہ روایت ہے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ ذرا سی اپنی انسٹ فیل کرتا ہے کہ اگر ہم مانگتے رک جائے، بھائی یہ کیا اللہ سے مانگے، اللہ اتنا عظیم، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امتحان میں اچھے نمبر آ جائے یا ہمارا مکان اچھا ہو جائے، اللہ کو اپنی انسٹ فیل ہوتی۔ الفاظ ذرا میرے ہو گئے لیکن روایتوں کا مفہوم۔ تو اب سب کچھ اس سے مانگنا ہے۔ اس آیت کا دوسرا پیغام وہ یہ 21 مارچ 2021 نوروز کبھی 20 مارچ کو آتا ہے، کبھی 21 کو، ٹائم چیک کیجیے، وہ تاریخ اور قریب آ گئی، آج 2 مارچ ہو گئی، اب 18-19 دن رہ گئے۔ تو دعا کی قبولیت، دعا کے الفاظ مسلسل دعائیں آپ سن رہے ہیں، اس کے علاوہ دعا کی قبولیت میں جگہ کا بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے، کس جگہ جا کے دعا مانگی جائے۔ چنانچہ یہ آیت جو ابھی ربنا آتنا کی میں نے تلاوت کی، آپ نے زندگی بھر یہ آیت سنی، یہ آیت قرآن کریم میں نازل کہاں پہ ہوئی ہے، کیا چیز اللہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت آئی؟ اللہ حج کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ مسائل حج اور طریقہ حج اور مناسک حج کے بالکل درمیان آیت ہے، اس سے پہلے بھی حج کے واجبات ہے، یہ آیت آئی ہے، پھر حج کے واجبات چل رہے ہیں، اور آیت اس مفہوم میں آئی ہے کہ جب حج کر رہے ہو تو دعائیں مانگو، خود خانہ کعبہ اور مکہ۔ یہ قبولیت دعا کی اہم ترین جگہ دیکھیں،
اولاد کے حوالے سے خانہ کعبہ میں خاص جگہ بنی، وہ اولاد کے لیے بنائی نہیں گئی حتیم۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ مسلمان اس کو حتیم کہتے ہیں، ورنہ ہمارے علماء اس کا نام حتیم رکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہی بات کہ اگر میں اپنے علماء کا لفظ آپ کو بتاؤں اور آپ مکے میں جا کے کسی سے پوچھیں تو چکرا جائیں گے، وہاں پہ اس کو حتیم کہتے ہیں، ہمارے علماء اس کو ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں حتیم دوسری جگہ، حتیم ہجر اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کے قریب کی دو جگہیں۔ حتیم وہ ہے جہاں پہ مولا شفائے مرض کی بہترین دعا تعلیم کی ہے، دعائے مشلول۔ آج بھی مرض کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، اور وہ ایک بچے کے لیے دعا تھی جس نے اپنے باپ کی انسلٹ کی تو اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا، اور وہ خانہ کعبہ میں آ کے رو رہا تو مولا حسین سے کہتے ہیں کہ اس کو لے کر آؤ، اور حتیم پہ مولا کھڑے تھے، مولا نے پوچھا تمہارا پرابلم کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے باپ کی انسلٹ کی اور میرا باپ مر گیا، میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اور وہ بددعا دے کے مرا ہے تو ایسی بیماری مجھے لگ گئی۔ تو مولا نے دعائے مشلول تعریف کی۔ یہ دعائے مشلول حتیم کے مقام میں دی گئی، لیکن جس کو شیعہ علماء حتیم کہتے ہیں، اور وہ کیا جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان۔ برادران اہل سنت حتیم کہتے ہیں یو شیپ کی جو ایک دیوار، جس طرح وہ گولڈن ٹریننگ پائپ لگا ہے نظام رہے، جو ہمارے علماء ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں نے اس لیے بتا دی کہ شیعہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ ٹکرا جائیں گے، وہاں کچھ اور لکھا، عام مسلمانوں کی کتاب ہوگی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، وہاں کچھ اور لکھا۔ ہجر اسماعیل جہاں پہ جناب ہاجرہ کی قبر، گول دیوار، گول سیمی سرکل یو شیپ، جدھر وہ گولڈن ڈریننگ پائپ جہاں سے خانہ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا، یہ حتیم یا ہجر اسماعیل ہر دعا کے لیے اہم ترین جگہ، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سم احادیث خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے حتیم تک تھا، یعنی یہ جو دیوار ہے یہاں تک کعبہ تھا، یہ کعبے کا حصہ۔ دوسرے الفاظ، اگر آج کوئی آدمی بڑی حسرت کے ساتھ کہے کہ مولانا عمرے پہ جا رہے، حج پہ جا رہے، خانہ کعبہ کو لاک لگا، خانہ کعبہ میں جانے کی شرط یہی کہ آپ نے کسی ملک پر ناجائز قبضہ کیا ہو، یا آپ نے کچھ لوگوں کا قتل کیا ہو، یا آپ نے ڈرٹی پالیٹکس کھیلی ہو، اس لیے کہ صرف سربراہ مملکت کو جانے دیتے۔ اور دنیا کا سب سے ظالم آدمی فخر سے کہتا میں اتنا اللہ کے یہاں پہنچا ہوا ہوں کہ 2 مرتبہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا۔ جو ظالم بادشاہ دروازہ کھولے اس کو دروازہ کھلنا نہیں کہتے، دروازہ کھلنا اسے کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد دیوار کے قریب آتی اور دیوار کا نیا دروازہ یا شرابی، کبابی، زانی، جواری، ڈکٹیٹر فخر کے ساتھ کہتا میرے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ تو اب لوگ کہتے مولانا ہم یہ ساری گندی باتیں تو کر نہیں سکتے، ہمارے لیے کعبہ کیسے کھولے؟ بھئی کعبہ کیوں کھلوانا ہے؟ کعبے میں جانا، تو یہ جو گول دیوار ہے یہ بھی پارٹ آف دا کعبہ، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، تو کعبے میں جا کے جتنی دعائیں آپ مانگیں، یہ دیوار یہ سیمی سرکولر یوز ہے خاص طور پر اولاد کے لیے۔ اور ملینر بنتے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس وقت جب ملینر کی اہمیت تھی، اب تو ہر گلی کے کارنر میں ایک ملینر بیٹھا ہوا ہے تو ملینر سمجھ لیجیے۔ صفا پہاڑی مکے میں ایک ایسی پہاڑی جس کے لیے روایت یہ ہے کہ رزق کے لیے یہاں سے بہتر دعا کوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جوڑیا بازار کراچی میں جوتیاں چرخانے والوں ایسا ملینر بیٹھا بنتے دیکھا جو جوتیاں چرخاتے تھے، جن کے پاس بائیسیکل بھی نہیں تھی، آج ٹوائلٹ بھی جاتے ہیں تو BMW یا مرسیڈیز میں بیٹھے۔ اور میں نے اسے پوچھا کہنے کہ مولانا صرف آپ کی بتائی ہوئی دعا صفا پہاڑ، جو کہ آپ لوگ حج پر عمرے میں جاتے رہتے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، صفا پہاڑ یہ وہ پہاڑی ہے جس پہ لوگ چوٹیوں کی طرح ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کیوں بیٹھے، ساری دنیا بیٹھی ہے تو ہم بھی بیٹھے۔ امام نے فرمایا کہ رزق کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، یہاں جاؤ اس پر بیٹھو، اور امام نے پیریڈ بھی بتایا کتنی دیر بیٹھے، یہ نہیں کہ کہے 2 منٹ بیٹھے اور آگے۔ جیسے کچھ لوگ غلطی سے ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اب کوئی فضائل کی بات، اب کوئی جوشیلی بات، اب کوئی نعرے کی بات، بور ہو کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام بیٹھ کے دوسروں کا حق ضائع کرو، ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ کتنی دیر بیٹھنا،
جتنی دیر میں ایک آدمی نارمل اسپیڈ سے سورہ احزاب پڑھ سکتا. سورہ احزاب میں تقریباً 70 آیتیں ہیں. تو اتنی دیر بیٹھو نا، اس سے زیادہ ہی نہیں، اس سے کم. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لوگوں جوتیاں جب کھا رہے تھے وہاں سے بلینر اور بلینر بن کے دیکھا، اور صفا پہاڑی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ یہ پہاڑی اس بیوی کے قدموں کی یادگار جو اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. تو اللہ نے پہلے تو ان کی ایفرٹس دیکھی، کل کی مجلس ایفرٹ ضروری، اور اس کے بعد دیا. تو کتنا دیا؟ جناب حضرہ سے اللہ پوچھے اس وقت تمہیں کتنا پانی چاہیے؟ یعنی 1 گلاس کے برابر، 1 فیڈر کے برابر. چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کتنا پانی پلائے؟ چلے 1 بوتل مل جائے، چلے 1 بالٹی مل جائے، چلے 1 کنٹینر مل جائے. لیکن نہیں، پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ واقعاً تم سنسیئر ہو کہ نہیں، ایفرٹ کر رہے کہ نہیں. پھر دیتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا، اکاؤنٹ رکھ کے نہیں دیتا ہے، بلکہ بغیر حساب دیا، اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ 4000 سال سے لے کے آج تک دنیا بھر کے مسلمان پانی پی رہے ہیں، گھروں میں لا رہے ہیں، تحفے میں دے رہے ہیں. جتنا یہ پانی خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی یہ پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ صفا پہاڑی کا معجزہ. جا کے دیکھیے، وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگ کے دیکھیے روزی کے لیے. اور میں کبھی کبھار اپنی طرف سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کی ذمہ داری میری ہے، یہ کسی روایت میں نہیں. لیکن جو اب تک 3 کیس میرے پاس رپورٹ ہوئے بلیئر، تینوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ عمل کیا. میں نے یہ کہا کہ سورہ واقعہ ویسے ہی اسلام میں روزی کے لیے بہترین سورہ، اور صفا پہاڑی بہترین پہاڑی. تو آپ وہاں جا کے خالی بیٹھے، امام نے خالی بیٹھنے کو کہا کہ یہ عمل. 3 بار سورہ واقعہ پڑھیے جو تقریباً 1 سورہ احزاب کے اکول. تو 1 سورہ واقعہ روزی لاتی ہے، دوسری صفا پہاڑی روزی لاتی ہے. آپ نے 2 ریسیور لگا دیے ہیں اپنے اوپر روزی کھینچنے والے. دیکھیں کہ کتنے جلدی روزی ملتی ہے. یہ ایک ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ اولاد کے لیے مکے میں ذکر آیا. اور اب ایک آخری بات سن لیجیے اولاد کے لیے. اچھا مکے کی بات آئی ہے تو چھوٹی سی بات اور عرض کروں. کئی سالوں سے ہمارے علماء ایک پرابلم کی دعا ڈھونڈ رہے تھے، وہ اب تک نہیں ملی. جنرل دعائیں ہیں لیکن خاص اس پرابلم کا نام لے. روزی کی کمی کی لوگ بہت شکایت کرتے ہیں. قرضے چڑھ گئے ہیں، کاروبار فیل ہو گیا، جاب نہیں مل رہا، یا جاب تھا نکال دیا گیا. کبھی الٹا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس بڑی دولت اور پیسے، مگر ہم نے ان گڈ فیتھ کسی کو دی، یا ہیلپ کی، یا بزنس میں اس کے ساتھ پارٹنر بنے، یا اسے لون دیا، وہ لے کے بیٹھ گیا، واپس نہیں کرتا. یہ جو الٹا مسئلہ ہے کہ یہ اپنا پیسہ کیسے لیا جائے، اس کے لیے کوئی خاص دعا الگ سے نام لے کے نہیں. وہی جیسے ابھی درود بتایا گیا، حضرت عباس کی دعا بتائی گئی، زیارت وارثہ، لیکن یہ بہت جنرلائز قسم کی دعا ہے، بینیفٹ اس کا بھی ملے. لیکن خاص نام لے کر تمام کتابوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد علماء کو صرف اس کا ایک عمل ملا، اور وہ خاص مکے سے ملے گی. البتہ چونکہ یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کہو جو وہاں جا رہا، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے 6 طواف کرو، ہر طواف کے بعد اس کی نماز پڑھو. تو 6 طواف اور 6 نماز، اور پھر دعا کرو انہی طواف کے حوالے سے. کیا مطلب؟ یہ 6 طواف جو کریں 6 ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے لیے کرنا ہے. پہلا طواف رسول اللہ کے والد کے لیے، دوسرا ان کی والدہ کے لیے، تیسرا امام علی کے والد کے لیے، چوتھا ان کی والدہ کے لیے، 5واں اس خاندان کے سب سے بڑے بزرگ حضرت عبد المطلب کے لیے، جن کی دعا سے اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا، دعا کی پاور، اور 6واں شہزادی کی والدہ کے لیے. اب یہ نام بھی میں بتا دوں، اگرچہ نام بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو میں نے آسان طریقہ بتایا. رسول خدا کے والدین، امام علی کے والدین، عبد المطلب، شہزادی کی ماں. اور ان میں شرن ٹرمینالوجی کے اعتبار سے معصوم کوئی نہیں. یہ سب محفوظ عن الخطا ہے، معصوم 14 معصومین میں نہیں آتے. حضرت عبداللہ کے لیے الگ طواف، یہ ہمارا عقیدہ. حضرت عبداللہ کی زیارت کی ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور ایک روایت عام مسلمانوں کے پاس ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر میں بھی لکھی کہ رسول خدا جب معراج پر گئے، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت ہی مزیدار قسم کی مجلسیں لوگوں کو لگتی ہیں معراج کی. تو معراج کا مطلب تھا پیغمبر ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ وزٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں. واپسی میں جنت میں بھی گئے،
جہنم کبھی وزٹ کیا؟ میں نے اتنا جملہ کہہ دیا کہ لوگ ناراض ہو گئے، آپ نے رسول اللہ کو جہنم میں پہنچا دیا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ رسول نے جہنم کا وزٹ کیا، واپس لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کو بھی جہنم میں پہنچا دیا، ہمیں تو پہنچاتے ہی تھے آپ۔ اچھا خیر، تو بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ رسول خدا جب جہنم میں گئے تو گناہگاروں کا وہ عذاب دیکھا جو میں معراج کے مجالس میں اکثر پڑھتا ہوں، اسی میں دیکھا کہ 2 آدمی آگ میں ایسے جلے ہوئے، آگ میں جلا ہوا آدمی اس کو دیکھنا آسان نہیں ہو۔ شیخ عبد الطاہر خراسانی کا واقعہ ہے جو میں کم از کم 500 دفعہ مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، شاید اس جمعرات کی مجلس میں یہاں بھی آ جائے۔ میں پہلے سے اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ جو واقعہ بہت سن چکے وہ ذرا دیر سے لیکن وہ واقعے میں جملہ یہ کہ جلا ہوا ہے، پہچانے نہیں جاتا، کھال جل گئی ہے، چربی پگھل کے آ گئی ہے، گوشت جلا ہوا۔ پیغمبر نے پورے جہنم کے وزٹ ہر جگہ گناہگاروں کو روتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، گڑ گڑاتے، پین کی وجہ سے چیختے ہوئے پائے، اور سب گناہگار، مگر یہ آدمی اور یہ ایک عورت، ایک مرد ایک عورت، پہچانا نہیں جا رہا، آگ میں جلا۔ پیغمبر نے ان کی فریاد سنی، پیغمبر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، منبر پہ پڑھنا بھی انسلٹ، لیکن کیسے حقیقت ہے یہ کیسے چھپائی جائے؟ پیغمبر نے کہا خدا بندہ اتنے گناہگار میں نے دیکھے، ہر ایک کی مرسی پٹیشن سے اثر ہوا، اس کا میرے اوپر زیادہ اثر، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا نے کہا اس میں ایک تمہارا باپ عبداللہ ہے اور ایک تمہاری ماں آمنہ۔ پیغمبر کے وہ پاک اور پاکیزہ والدین جو معصوم نہ صحیح لیکن عصمت کے قریب قریب۔ ہمارے یہاں عمل ہے کہ ایک طواف ان کے لیے کرو، پیغمبر کے باپ، ایک ماں، ایک مولا کے والد ابو طالب، ایک مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد، ایک عبد المطلب خدیجہ طاہرہ، 6 طواف، ہر ایک کے بعد 2 رکعت نماز، آخر میں کہا خدا بن جائے ہستیوں کا واسطہ، میرے اس مسئلے کو حل کر، بس یہ واحد عمل ہے پوری شیعہ کتابوں 110 والیوم کی بہار الانوار تک میں دیکھ ڈالا گیا، صرف ایک عمل ملا جن کا خاص یہ مسئلہ ہے، ان کے خود نہیں جا رہے تو کوئی جا رہا ہے وہ تمہارے بہاف پہ کر سکتا، کوئی وہاں پہ آلریڈی سیٹل ہے، جدہ میں ملازمت کرتا ہے، تمہارے بہاف پہ کر سکتا۔ یہ 3-4 دعائیں تھی، ایک بہت اہم بات رہ گئی، لیکن آج نہیں، کیونکہ موضوع 3-4 دن سے ذرا رکا ہوا۔ آج مجھے اس کے بعد کا ایک عجیب جملہ کہنا، ابھی تک جو بات آپ نے سنی تھی اس کے اندر ہڈن اندر کا لائف وہ پیغام تو جاری رہا کہ شخصیتوں کا وسیلہ اور واسطہ اللہ کو کتنا پیارا اور محبوب، اور ہمیں ائمہ تحریر جیسی شخصیتیں مل گئی ہیں، اس لیے ہم بعض اور اہم شخصیتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ حضرت عباس کی ایک دعا، پیغمبر کے بزرگوں کی ایک دعا، اور اولاد کے حوالے سے بہت ہی اہم دعا، کل کی مجلس کے شروع میں بہت مختصر، اب وقت نہیں ہے میرے پاس دعاؤں کا۔ اب آج جو مجھے جملہ کہنا ہے کہ پہلی مجلس سے لے کر آج یہ 5ویں مجلس، میرے ذہن میں پلاننگ صرف 2 دن کی تھی دعا، لیکن پھر پرابلم لوگوں کے آتے ہیں، کسی کے صحت کا مسئلہ، کسی کے امتحان کا مسئلہ، کسی کی اولاد کا مسئلہ، اور آج کل سب کا کامن مسئلہ روزی کا، تو بات سے بات نکلتی چلی۔ اور جیسا کہ کل میں زیارت عاشورہ کے واقعے سے زیارت عاشورہ کے واقعے ان مقدس علماء کی بات کی جنہوں نے کہا کہ کس بات کے لیے تم قوم کی خدمت کر رہے ہو، خالی نماز روزہ ہی نہیں ہے، یہ پرابلم ان کے بتاؤ، تو میں عالم تو نہیں ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے اندر تفصیل میں چلا گیا، لیکن ایک بات آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ دعا اتنی طاقت کے بعد، اتنی طاقت ہے دعا، سب سے زیادہ طاقتور یہ اسپیڈ والی چیز دنیا کی دعا۔ یہ پوچھا گیا تھا نا شاعر روم کا سوال تھا معصوم کے پاس، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت کس کی؟ اسپیڈ، فاسٹسٹ۔ تو امام کا جواب تھا مظلوم کی بددعا ظالم کے خلاف، کتنی تیزی کے ساتھ آسمان پہ چلتے ہیں، اور ہر دعا میں طاقت، مگر جہاں دعا کی طاقت فیل ہو جائے وہاں ایک ایسی نیکی ہے جو دعا کو بھی سپرسیڈ کر رہی ہے، جہاں دعا کا کام ختم ہو جائے جس کے آگے دعا نہ چل سکتی، وہاں سے وہ نیکی شروع ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے امام معصوم کی روایت اپنے اس جملے کی وضاحت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک ایسے امام کی روایت جن کی روایتیں ہمارے یہاں لوگوں کو بہت کم یاد، اور ان کا لقب بھی باب الحوائج،
ہمارے پاس دو باب الحوائج، ایک کربلا کا ہمارا آقا عباس اور ایک کاظمین کے اندر ہمارا ساتواں امام امام موسی کاظم علیہ السلام۔ ساتویں امام کا ٹائٹل بھی ہے باب الحوائج۔ جس امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں اس کے حوالے سے دو شیعت کے بعد دو ایسی عظیم شخصیتیں، باب الحوائج اور جناب عباس اپنی تمام تر عظمت کے بعد ہے تو 12 ساتویں امام کے بعد 14 معصومین کے بعد 15واں نمبر آتا، تو کاظمین والا باب الحوائج حوائج کے اعتبار سے ہمیں اہم ترین شخصیت دیا گیا ہے۔ البتہ ان کے روزے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو دعا کا ایک اصول بتا رہا، کیونکہ ہم دعا کے 4 دن بلکہ 4.5 آج کی آخری مجلس بھی شامل کر رہی ہے۔ گھڑی مت دیکھے گا کہ 45 منٹ تو مولانا آدھا کہہ رہے ہیں، دیٹ مینس آج 90 منٹ پڑھنے کہہ رہا تھا، نہیں آدھی مجلس یعنی تقریباً سمجھیں 45% مجلس، وہ بھی آج دعا کے بارے میں ہوگا۔ ارادہ میرا وہی 60 منٹ کا۔ پھر ایک اصول سنی، نادر شاہ درانی بہت ہی ظالم، دہلی کا قتل عام کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا بس یہ کہ جو اس کی زبان سے نکل گیا نکل۔ ایک بار اس نے تلوار نکالی، قتل عام کرو، دہلی میں کتنے لوگوں کا خون بہا دیا۔ وقت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں، نادر شاہ سے ہم نے کیا لینا دے، یہ ممبر اس کے لیے وہ تھوڑی بنا، لیکن اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایران کا بادشاہ بن گئے، ہندوستان تک آئے، دہلی کی دولت اور انڈیا کی دولت کے اس نے تذکرے سنے، یہ بھی برٹش امپائر کی طرح ان لوگوں میں تھا جو لٹیرے بن کے آئے، لیکن اس زمانے کا ایران آج کا ایران نہیں، اس میں عراق بھی شامل تھا، تو اب یہ ایران کو فتح کرتے کرتے ایران کے آخری علاقے میں پہنچے یعنی عراق، اور جب وہاں پہنچا بغداد کیپٹل تھا عراق کا، اور بغداد جب پہنچے تو بغداد میں ایک ہی معصوم کا روزہ تو ہے، گھر کے وہاں 2 معصوم دفن ہیں، لیکن جو 7ویں امام دادا ہیں، 9ویں امام پوتے ہیں، تو زیادہ مشہور 7ویں امام کا نام، کہا کہ یہاں شیعوں کے امام دفن ہیں، کہا اچھا میں بھی جاتا ہوں ان کی زیارت کے لیے، کہا ان کی خصوصیت کیا، اب کوئی نجف جائے گا تو خصوصیت بتائی جائے گی کہ یہ بہادر بہت کے مول، کربلا جائے گا حسین کی مظلومیت بتائی جائے گی، بغداد جا رہا ہے پوچھا ان کی کیا خصوصیت، کہا یہ باب الحوائج، یہاں پہ جو حاجت مانگی جائے فوراً قبول، چلو چلتے گئے ہو۔ اچھا جب وہ روزے میں داخل ہو رہا تو مین گیٹ سے لے کے اندر کے گیٹ تک اور پھر اس گیٹ کے اندر سری لکھنؤ کے لوگوں نے کاظمین کا روزہ دیکھا، بالکل ڈیٹو کاپی ہے بغداد وہاں کے اصلی کاظمین، تو اب یہ اندر داخل ہو، ایک بہت ہی کامن قسم کا منظر جو آپ کو ہر مقدس جگہ پہ نظر آئے، ہم اور آپ تو اس کو دیکھتے بھی نہیں آگے بڑھ جاتے، جاہل مطلق، نادر شاہ انگوٹھا چھاپ تھا، جاہل مطلق، لیکن اس منظر کو دیکھا حیران ہو گئے، رک گئے، تلوار نکالی، کیا دیکھا اس نے کہ مین گیٹ سے لے کے زری کے دروازے تک، تو مین گیٹ ہے جس کے بعد کھلا صحن ہوتا، روزے کی اصل عمارت ہوتی ہے جہاں جوتے اتار کے لوگ اندر جاتے، تو مین گیٹ پر صحن میں جوتے اتارنے کی جگہ فقیروں کی ایک قطار بیٹھی، ہر آنے والے سے مدد کی بات کر رہے ہیں، مسجدوں کے باہر، امام باڑوں کے باہر، روزوں کے باہر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر، ہر جگہ، ہر اہم مقدس جگہ پہ فقیر آتے ہیں۔ ہم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں، کسی کو دیا، کسی سے جان چھوڑا یا آگے بڑھ گئے، وہ جاہل آدمی لیکن ایک بار یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے، رک گئے، اور ایک بار کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ باب الحوائج کا روزہ، تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ فقیروں نے پوچھا، کام اندھے، فقیر اندھے ہوتے نہیں، اندھے بنائے جاتے، باقاعدہ انڈسٹری ہے، کیسے لنگڑا بنایا جائے، کیسے لولا بنایا جائے، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، کس اینگل سے پیر کاٹا جائے کہ لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں ملے، پوری ایک انڈسٹری ہے، آج بھی اور پہلے بھی، یہ سارے اندھے فقیر بٹھا دیے گئے، بھیک مانگنے کے لیے اندھا فقیر جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتا، اور قرآن پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کیوں، اچھا خیر آنکھوں کا اندھا چل جائے گا، آنکھوں کا اندھا نہیں چلنا چاہیے۔ اب اس نے دیکھا فقیر ہو، کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ اس لیے مندے ہم خود تو کچھ کام کر نہیں سکتے، لوگوں سے مدد لے، اندھے کیوں؟ کہاں ہے اندھے؟ یہ سوال کیا مدد؟ کہا کہ یہ باب الحوائج ہے، دنیا اپنی حاجتیں طلب کرنے آتی، تو تم نے اسے پہلے حاجت کیوں نہ مانگی؟
کہا کہ ہم تو روزانہ صبح پہلے ان سے حاجت طلب کرتے پھر اپنا کام شروع کرتے. تلوار نکالی. کہا کہ میں جا رہا ہوں حرم واپس آ رہا ہوں, اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی نہ آئی تو سب کی گردنیں اڑا دیں. اور ناظر شاہ یہ صاحب اب وہ گیا, زری میں گیا, تھوڑی دیر بیٹھا, کچھ رویا. ساتویں امام کی مظلومیت 14 سال قید خانے میں گزارے اور باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر گئے. کوئی مرسی پٹیشن نہیں ہے کہ بادشاہ نے معاف کر دو. کہا کہ تو کتنا مبارک قدم ہے, تیرے آنے سے ہم جو سالوں سے اندھے تھے ہم سب کو بینائی ملی. اب دیکھیں جاہل مطلق کیا کہہ رہا ہے, مسکرا کے کہتا ہے اللہ کبھی کبھار حق کو جاہلوں کی اور کافروں کی زبان پہ جاری کرتا ہے. یہ بھی امام کی حدیث. حق ہے ان کی زبان پہ اللہ جاری, مسکرا کے کہتا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, دخل اسی صاحب قبر باب الحوائج کا ہے. کہا کہ ہم لوگ روزانہ دعا مانگ رہے تھے. کہا روزانہ اوپری دل سے مانگتے تھے, روٹین مانگتے تھے, دعا مانگتے ہو کہ دماغ کہیں ہوتا ہوگا. آج جب ننگی تلوار نظر آئی تو دل کی گہرائی سے تم نے دعا مانگی, اور دل کی گہرائی سے جب دعا مانگی جائے وہ اسی سیکنڈ قبول ہو جائے. اتنے کام کی کام کی بات اور گر کی بات اس نے بتائی, اور یہی امام کا جملہ. دعا مختصر پڑھو مگر دل کی گہرائی سے. وہ لمبی دعا مت پڑھو کہ جس میں تمہارا ذہن ادھر ادھر جا رہا. یہ پوری حدیث کل سنیے گا, آج وقت نہیں, آج تو میں اس کے بعد کے مرحلے میں جا رہا ہوں. یہ میں بہت اہم جملہ کہہ دیا. اتنی دعاؤں کا نتیجہ یہ نہیں نکلے کہ آپ 2-2 گھنٹے مصلی پہ بیٹھے, جس کے نتیجے انسان ہے آپ, روبوٹ اور مشین تو ہے نہیں. دماغ ادھر گیا, دماغ ادھر گیا, وہ لمبی دعا بیکار ہو. ایک لائن کی دعا کا زیادہ فائدہ جو فل کنسنٹریشن کے ساتھ ہو. مولا قداللہ کل آپ کے سامنے پوری حدیث آئی. آج اتنی بات کہ ہر تمام شرائط کے ساتھ آپ نے دعا مانگی, پھر بھی دعا کی ایک طاقت, جہاں دعا کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں کس چیز کی طاقت شروع ہوتی ہے؟ دعا کے آگے کون ہے؟ دعا کو سپرسیڈ کون کرتا؟ امام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قبل رہتا. بنی اسرائیل مینس یہ اسلام سے بھی پہلے کی بات. حضرت یعقوب, ان کا نام اسرائیل تھا, تو حضرت یعقوب یعنی یوسف پہلے بنی اسرائیل, وہاں سے لے کے پیغمبر تک کا زمانہ بنی اسرائیل, ان میں سے کسی بھی نبی کے دور کا ایک واقعہ ہے. اور وہ یہ کہ قبل رہتا ہے اور بڑا ہی ریلیجس, اور اللہ نے ان کو ایک خاص بلیسنگ یہ دی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں مس میچنگ بہت ہوتی. لڑکا ریلیجس ہے, لڑکی بے دین ہے, لڑکی ریلیجس ہے, لڑکا بے دین. دنیا میں دیندار لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کو نہیں ملایا جاتا, بے دین لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کو بھی نہیں ملایا جاتا. اب طیبون للطیبات والطیبات للطیبون والخبیثون للخبیثات, قرآن کی آیت. یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جب تک ان کے ہاتھ میں شادی کا کنٹرول ہے. ٹورنٹو اور مسیساگا میں کتنے دن تک کنٹرول آپ کے ہاتھ میں مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا, لیکن جب تک ہے میچنگ اپنے حساب سے مت دیکھیے. فیملی بڑی اچھی, ہمارے تعلقات ہوں گے, آپ شادی نہیں کر رہے, تو جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا میچ. کتنی بچیاں ایسی کہ بالغ ہونے سے لے کے شادی تک ان کا ایک بار کسی نامحرم نے نہیں دیکھا, اور اتنا بے حجاب بننا پڑا شوہر ایسا خراب نکلے. اور کتنے شوہر ایسے کہ جس دن سے ان کے چہرے میں داڑھی کا پہلا بال آیا, شادی تک انہوں نے داڑھی شیو نہیں کی, داڑھی کے فوراً بعد شیو کرنا پڑی بیوی راضی. یہ واقعات مس میچ. اب اس میں خالی داڑھی اور حجاب نہیں, اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ 2 چیزیں فوراً دیکھنے میں نظر آ جاتی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بچی شادی کے بعد بے حجاب نظر آ رہی, یہ لڑکا شادی کے بعد شیو کیا ہوا نظر آ رہا. مسئلہ ان کا نہیں ہے جو داڑھی کو مانتے نہیں ہے, یہ مانتا تھا, اس لیے کہہ رہا ہوں. اب میچ بہت اچھا, جتنا ریلیجس شوہر ہے اتنی ہی ریلیجس اس کی بیوی. لیکن اللہ امتحان تو لے گا, گھر میں غربت فاقے, محنت اور ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں. صبح سے شام تک محنت کر کر کے تھک جاتا ہے, بمشکل اتنے پیسے گھر میں آتے ہیں کہ روٹی چٹنی بھی نہیں مہیا ہوتی. لیکن اللہ کی اس تقدیر پر یا قضاء و قدر میں راضی ہیں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, پھر دعا کرنا ہے, پھر اللہ پر. مسلسل کئی سال گزر. آخر ایک رات کو, میں بہت شوق کر رہا ہوں, یہ واقعہ میں 40 منٹ میں پڑھتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں ہے, صرف 5 منٹ. اصل کی میسج ہے اس کا, البتہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ امپریسو ہوتا ہے. اب امپریسو کا مسئلہ نہیں ہے, میسج کا مسئلہ ہے. خلاصہ یہ کہ کب ہوتا
حدیث کا جملہ. دعا مانگے جاؤ مانگے جاؤ مانگے جاؤ مانگے جاؤ، کب تک اللہ قبول نہیں کرے. امام نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک فقیر نو کرے تمہیں نہیں دینا، اس کو دروازہ نہیں کھولنا، کھول ہی دو گے آج کی بات کر. میں ٹورنٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پولیس کو کال کر کے اس کے جیل بھجوا دیں گے، لیکن مثال یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا بعض اوقات ارادہ بھی نہیں ہے کسی سے بات کا، اس کی ضد کی وجہ سے مجبور ہوتا. یہ دعا کی فلسفی مانگے. ایک رات کو اپنے روٹین کے مطابق دن بھر کوشش کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، تھک کے سوئے ہیں، رات کو سوئے، شوہر نے خواب میں فرشتے کو دیکھا. وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں ایک میسج اللہ کی طرف سے لے کے آیا، اور میسج یہ ہے کہ اگر تمہاری تقدیر یعنی بک آف فیٹ یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تمہیں غربت میں گزارنا اور فاقے کرنا، لیکن اتنی تم نے دعا مانگی کہ اللہ نے تمہاری تقدیر آدھی بدل دی، اور اب تم سے کہا کہ آدھی زندگی دولت ہوگی اور آدھی زندگی وہی جو پہلے سے لکھا ہے تقدیر. اب اس کے بعد کا جملہ میں ایگزامپل کے طور پہ خود سے کہتا ہوں کہ مثلا ان کی لائف میں ابھی 30 سال باقی، تو کہا 15 سال دولت ملے گی، 15 سال وہی رہے گا جو پہلے سے ہے، اور یہ چوائس تمہیں دیا ہے، چاہے پہلے غربت لے لو پھر دولت، پہلے دولت لے لو پھر غربت. شوہر نے سنا کیونکہ یہ کوئی شیطان کا خواب نہیں ہے، اللہ کا میسج ہے، تو ہر چیز کا اس کے پاس خواب میں بھی ٹائم خواب. اب مسئلہ ہمارے یہاں خالی انگلش کا نہیں ہے کہ مولانا بچوں کی سمجھ میں خواب نہیں آتا ڈریم کری، مسئلہ ہندی کا بھی ہے. یہ جو ٹیلی ویژن ہے مولانا سپنا کہیے، خواب نہیں سمجھتے. کیا شوہر کہتے پتی کہیے تو بچے سمجھیں گے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم. آپ کی زبان بچوں کی انگلش ہو رہی ہے، کراچی کے بچوں کی زبان ہندی ہو رہی ہے. اچھا میں بیچ میں بیٹھا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں پورا چانس مل رہا ہے، عام خواب میں اتنا چانس کہاں. شوہر نے سوچ سمجھ کے کہا لیکن میں دونوں ڈیسیجن لینے والا کہ زندگی دونوں کو گزارنا، مجھے اتنا چانس دو کہ میں بیوی سے مل کے مشورہ کر کے جواب، کیونکہ اللہ کی طرف سے میسج آئے گا. تو کوئی بات نہیں، کل میں پھر آؤں. آپ بیوی کو اٹھائے، بہت پوری لائف کا ڈیسیجن ہے، پورا دن یہ ڈسکس کرتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو پلس مائنس سارے پوائنٹ چیک کیے، کریڈٹ سائڈ ڈیبٹ سائڈ، تو پہلے کیا چیز ہونی چاہیے پھر کیا چیز. کبھی دل نے کہا کہ دولت ابھی دے، بڑھاپے میں غربت. جو دولت کا مزہ جوانی ہی میں، کھانے کا مزہ، گھومنے کا مزہ، سیر و تفریح کا مزہ، پیسے بڑھاپے میں آ گئے. فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو کولیسٹرول بہت زیادہ، فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو شوگر بہت زیادہ، فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو کورونری ڈیزیز، فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، السر ہے، فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، کڈنی پرابلم. تو فائدہ کیا ہوا پیسے؟ ہر چیز پر حسرت کے ساتھ دیکھتے رہیں، کھا ہی نہیں سکتے، لیکن پرابلم. اور گھومنے پھرنے جانا، اگر کہ یہاں ویل چیئر ایکسس ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہاں جاتا ہے آدمی، اتنا ٹائم اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. چنانچہ کا دولت کا مزہ جوانی، بڑھاپا تو ویسے بستر پہ لیٹ کے گزارنے کا نام، کچھ ملے نہ ملے. کبھی کہا کہ ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے، جتنی زحمت بھی ہو برداشت کر دے. بڑھاپے میں جب اپنے ہاتھ پاؤں بھی جب آتے جائیں تو اس وقت اگر غربت آئی تو کون کما کے لائے گا، کیسے گزارا ہوگا. پورا ڈسکس ہوتا رہا. آخر ایک ڈیسیجن لے لیا. آج رات کو شوہر سویا، خواب میں وہی فرشتہ ہے. کہا کیا ڈیسیجن؟ کہا کہ ہمیں ابھی جوانی میں دولت چاہیے، بڑھاپا گزارا کر دے. ٹھیک، اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ تھا. صبح اٹھا تو ایسے حالات میں چینج آئے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے مثلا دولت ملی، مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے. پہلے 10 گھنٹے کام کرتا ہے، آدھے گھنٹے کام کرتا ہے، اس سے زیادہ کما لیتا. دولت دولت دولت. کچھ دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 15 دن تو اس کے مزے ہی. پھر ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا سنا، ہم نے غربت گزاری اور ہمیں پتا ہے کہ گھر میں پیسہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ذلیل ہو کے رہ جاتا. غریب بھائی پیسے والے کو سلام کرے گا، پیسے والا سلام کا جواب بھی نہیں دے گا، کہیں کچھ مانگنے نہ گیا. گھر جائیں گے آپ کراچی یا لندن یا لاہور، جہاں بھی کوئی رشتہ دار ملنے آئے گا، سمجھیں گے کو ضرور یہ کینیڈا کے ویزے کی بات کر رہے ہیں، تو جیت مزاج بن جاتا ہے، مینٹلٹی چینج ہو جاتی ہے. پتا ہے کہ غربت کسے کہتے، بھائی کا چھوڑ دیتا. تو ہم نے تو یہ وقت گزارا ہے، ایسا کیوں نہ، اللہ نے ہمیں اتنا دیا، ہم دوسرے غریب رشتہ داروں کو اس میں شیئر کراتے. اچھا ابھی ان کے ذہن میں ایک بات تو ہے ہی نہیں کہ یہ جتنی دولت میں دیں گے ان کو، ان کے پاس تو کمی ہوگی نہیں. اللہ کا وعدہ ہے 15 سال خالی نہیں رہے. ابھی یہ ذہن میں نہیں، ابھی ہے کہ جو ہم کو ملا
چلو اس میں کمی بھی ہو جائے، لیکن چونکہ ہم خود گزر چکے ہیں اس مرحلے سے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی۔ مولا کہتے ہیں کہ بھوکے آدمی کو جب دولت ملتی ہے اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں، نو دولتیا جس کو اردو میں کہتے ہیں، جس کے بعد خاندانی دولت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹالرنس، ایک عجیب شان آتی ہے۔ نو دولتیا گھر بیٹھے جسے دولت ملتی۔ اب اس میں کتنے واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ اب انہوں نے اگلے دن سے یہ بہن، وہ بھائی، یہ بھتیجا، وہ بھانجا، وہ رشتہ دار، یہ رشتہ دار دولت تقسیم کرنا شروع، اس میں کہ خود اس مرحلے سے گزرے ہیں، یہ ریئلائز ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک مجھے پتا کہ پتہ نہیں کتنی جنریشن سے آپ کے پاس الحمدللہ دولت تھی، لیکن بہرحال پاکستان میں 12 چنار، پاکستان میں ہم، پاکستان میں کراچی، پاکستان میں شہدا، پاکستان میں آپ کے سگے رشتہ داروں میں سے بہت سے حقدار ہیں آپ کے اس حصے میں، جس کے لیے مولا نے فرمایا کہ جب میں کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ دولت دیکھتا ہوں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو امین بنایا ہے، کسی اور کا حصہ اس کو دیا، جا اس کو پہنچا دیا۔ پوری ایک مجلس ہو جائے گی، ابھی چھوڑ دیجئے 10 بجے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگلے دن سے زندگی بدلی اور دولت تقسیم کرنا شروع، لیکن ریلیجن سے، اور ان کا ریلیجن دولت آگے بھی نہیں بدلا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان۔ پیسے آتے پہلا دن ہوتا ہے کہ اپنی حجاب کرنے والی عورت کی چادر جلا دی جاتی ہے۔ غربت میں چادر اچھی لگتی ہے، پیسے میں چادر اچھی نہیں لگتا۔ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا۔ جب پاکستان بنا تو گولی مار اور برساتی شیپ میں جو دو نقاب ڈالنے والی عورتیں تھیں، آج جب وہ ڈیفنس میں پہنچی ہیں تو آپ کو دوپٹہ تک نظر نہیں آئے گا، مائکروسکوپ لگا کے دیکھنا پڑتا۔ پوری ایک کہانی خالی عورت کے لباس، عورت کوئی چیز نہیں ہے، مرد بھی ایسے ہی، لیکن عورت کا لباس اتنی نمایاں چیز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ریلیجن یاد تھا کہ ہمارا اللہ سے 15 سال کا وعدہ، حساب نہیں رکھتے، 15 سال پورے ہوئے، 16ویں سال کی پہلی رات آئی۔ ایک لڑکا نارملی اسی طرح بالغ ہوتا، 15 سال پورے ہو جائے لونر کیلنڈر سے، 16ویں سال کی پہلی منٹ یہ والے سوئے، معلوم ہے خواب میں فرشتہ ہے۔ اچھا فرشتہ ہے نا، 15 سال میں بھی کوئی فرق تو نہیں پڑا، ورنہ ایسا اکثر ہوگا کہ آپ کراچی جائیں گے جسے 15 سال پہلے دیکھا، کوئی اتنا سا بچہ ہے آج اتنا جوان ہو گیا، پہچان نہیں پائے۔ جو جوان تھے وہ اتنا موٹا، چشمہ لگ گیا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آپ پہچان نہیں پائے۔ فرشتہ ہے نا، فرشتے کو ڈائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ فرشتے کو آنکھوں کا چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے، نہ فرشتے کو ڈائبیٹک ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، ویسے ہی تھا، آیا پہچان۔ اور چونکہ اس کو اپنا وعدہ یاد ہے، فرشتہ نظر آیا، اس نوجوان نے جیسے ہی دیکھا کہا مجھے یاد ہے کل سے میرے گھر میں غربت آ رہی ہے، میرا مانگنا چوائس، میں تیار۔ فرشتے نے مسکرا کے کہا ذرا ٹھہرو، اتنا دوڑے کہاں چلے جا رہے، میں تو میسج لے کے آیا کہ اللہ نے ایک بار پھر تمہاری تقدیر بدل دی، اور اب باقی 15 سال مرتے دم تک دولت رہے گی۔ کیوں؟ کہا پہلے 15 سال تمہاری دعا کی وجہ سے تقدیر بدلی گئی، دعا میں اتنی طاقت تھی، اور آخری 15 سال جو تم نے اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کی، اس کی طاقت دعا سے بھی زیادہ ہے۔ جو تقدیر دعا نہ بدلوا سکی وہ تقدیر اس نے بھی نہیں بدلوا۔ جہاں دعا کی لیمیٹیشن ہے وہاں سے پھر صلہ رحمی کی نیکی شروع ہوتی ہے۔ اور اتنی اہم نیکی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آخری باتیں کل ہوں گی، اس لیے پورا ایک گھنٹہ ہو گیا، مسائل کا بیان شروع ہوگا۔ صرف ایک بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا اور الحمدللہ بہت زیادہ دیا، کچھ خیال کیجیے گا اپنے ان غریب رشتہ داروں کو۔ میں نے کہا نا یہ دعا کو بھی یہ نیکی سپر سیڈ کر دی۔ یہ بڑی عجیب بات، لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا تو کوئی اتنا قریبی رشتہ دار نہیں، بھائی بھی قریبی نہیں رکھتا، بہن بھی قریبی نہیں رکھتی، بھتیجے بھانجے بہت دور کے لگتے ہیں، اب دینے کی بات آتی۔ اور حجاب والے گھر میں بھی ہم نے خاتون سے پوچھا اس کے سامنے بغیر حجاب کی کیوں بیٹھے؟ ارے مولانا یہ تو میرا بہت قریبی رشتہ دار۔ کیا رشتہ دار؟ میری سالج کی، نند کی، جٹھانی کی، دیورانی کے، شوہر کے، دیور کے، جیٹ کے، سسرال کے، نند کے، نندوئی کبھی کا۔ اتنا قریبی رشتہ ہو گیا کہ کمپیوٹر بھی چکرا کے رہ جائے کہ رشتہ ہے کیا؟ حجاب کی بات آ جائے تو یہ بھی بہت قریبی ہے، اور جہاں مدد کی بات آ جائے تو سگا بھتیجا بھانجا بھی بہت دور کا لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب مزاج بنا ہے آج، مگر ذہن میں رکھیے کہ اسلام
کربلا کے میدان میں جہاں میں سارے پیغام دے رہا وہاں یہ پیغام بھی دے رہا. جو روایت اب میں پڑھ رہا ہوں یہ نارملی میں شب جمعہ کو پڑھتا ہوں کیونکہ اس روایت کا تعلق ہے دعا کی طاقت سے. لیکن جو کہ شب جمعہ 11ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے اس میں مسائل خود بخود امام کے ہو. تو آج جہاں تک بات پہنچی کہ دعا اور 3 دن جو بات کل سے جو بات آج چلی تھی اور آج مکمل دعا میں بھی وسیلہ. کربلا نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا. دوسروں کو شیئر کرانا یہ بھی پیغام دیا. کوفے کا بازار اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ. ابن زیاد کہتا ہے قافلے کو روک دو ابھی ہمارے دربار کی سجاوٹ نامکمل. محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے اس لیے کھڑی کر دی گئی ہیں کہ اس ظالم کو دربار کی سجاوٹ مکمل کرتا. غیرت مند آقا حسین برداشت نہ کر سکا. پورے کربلا میں کہیں معجزہ نہ دکھایا. آج اپنی زینب کا پردہ بچانے کے لیے حسین کے کٹے سر میں تلاوت قرآن شروع کر دی. سارا نامحرموں کا مجمع ادھر چلا گیا اور ایک بار زینب اپنی گود میں ننھی سکینہ کو لے کے سر جھکائے بیٹھی. زینب کا اونٹ ایک ایسی مومنہ کے گھر کے سامنے رکا تھا جو بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں. نام اس کا ام حبیبہ. اسے کچھ پتا نہیں زمانے میں کیا ہو رہا. بس آج حاکم کا حکم آیا کہ خبردار کوئی شخص گھر میں نہ رہے. مرد گھر کے باہر آئے, بچے نئے کپڑے پہن کے بازاروں میں آئے, عورتیں مکان کی چھت پہ آئے. وہ مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھی. پیغام اس نے یہ سنا کہ آج خدا نے اسلام کو کامیابی دی ہے. نعوذ باللہ باغی ابن باغی مارا گیا ہے, اس کے گھر والے قیدی بنا کے لائے گئے. اسلام کی فتح سن کے وہ گھر کی چھت پہ بیٹھی. دیکھا میرے گھر کے بالکل سامنے پہلے چھوٹی چھوٹی گلیاں, نیچے نیچے مکان, اونٹ اتنا اونچا جانور. میرے گھر کے بالکل سامنے ایک ایسی بیوی بیٹھی ہے جنہوں نے سفید بالوں سے چہرہ چھپایا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان کی گود میں جو بچی ہے پتا نہیں کس نے اسے ایسے تماچے لگا کہ اتنی دور سے تیر کے نشان اتنی دور سے نظر آ رہے. پتا نہیں بچی کے کانوں پہ کیا ظلم ہوا کہ کانوں میں جمع ہوا خون اتنی دور سے نظر آ رہا. مگر پھر اگلا جملہ بچی کا سنا, مومنہ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بچی کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہ دے گا؟ میں بہت پیاسی ہوں, پیاسی چلی آ رہی ہوں. زینب کیا جواب ہے؟ مگر اس مومنہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا. دوڑ کے گئی, ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کے آئی. دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ. پیاسے آدمی کو پانی نظر آئے گا اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے, اور یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے. سکینہ کے ہاتھ میں پانی دیا. سکینہ نے اس لیے پانی لے لیا کہ پانی کا سوال تو میرے بابا نے اصغر کے لیے بھی کیا تھا. پانی لیا جا سکتا ہے. پانی ہونٹوں کے قریب لائے, پیاس بڑھ گئی, پانی پینا چاہتے ہیں. کہ مومنہ کہتی ہے بچی جب تو پانی پی لے تو میرے حق میں وہ دعائیں کرنا, کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کیا کرتا ہے. ارے بچی بہت چھوٹی ہے, بچی بہت پیاسی ہے, لیکن مشکل کشا کی پوتی ہے. یہ تو سنا کہ مومنہ کی مسئلہ ہے, پانی ہٹا دیا. کہا پہلے تیرے لیے دعا ہوگی پھر سکینہ پانی کی. بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا. آئے لڑکی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا, خدا بندہ جیسی یتیمی اور اسیری سکینہ پر آئی, اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے. اور دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ کہ بہت بوڑھی ہو گئی, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, ایک بار اللہ مجھے مدینے کی زیارت کا موقع اور دے دے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے اپنے شہر کا نام سنا, چونک کے سر اٹھایا. مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی مدینہ میرے آقا علی کا شہر, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اپنا علی ہے نا فاطمہ. وہ ضعیفہ کہتی ہے تو کیا ہوا, علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنو. کہا زینب, خالی نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا بھلا کیا بات کرتی ہو؟ ارے پہلے ہر سال بیوی کی زیارت کو جاتی تھی, میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ وہ اتنا سننا ہے. زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا, کوئی نامحرم نہیں ہے, سب کٹے ہوئے سر کے باہر, ذرا سا بالوں کو ہٹایا.
ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند اس نبی سکینہ کا واسطہ جس نے اپنی حاجت پر مومنہ کی حاجت کو ترجیح دی، مسائل زینب اور مسائل باب الحوائج سن کے رونے والوں اور گریہ کرنے والوں کے گریے کا واسطہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤ، ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرماؤ، خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں آج کی مظلوم شیعہ نے حیدر کروا، کراچی، ہنگو، پارا چنار، کوئٹہ، آخری شہادتیں شہر کوئٹہ میں ہوئی. پروردگارا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود کر، ان تمام مظلوم شیعہ نے حیدر کرا اور غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اس مجلس کے اندر جو جو حاجتیں لے کے دل میں بیٹھا، خصوصاً ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ایک مومنہ ارسلہ جعفری کل سرجری ہے، اور ایک مومن ان کا بھی کل ایک بہت ہی اہم قسم کا اپائنٹمنٹ یا ٹیسٹ ہے. پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج موسی کاظم کا بھی، اور تجھے واسطہ باب الحوائج ابی الفضل العباس کا بھی، اور تجھے واسطہ ابی الفضل العباس کی اس شہیدی بھتیجی سکینہ کا بھی. ان دونوں بیماروں کو ہر قسم کی آفت و پریشانی سے بچا کے شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار ہم جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر مومن اور مومنہ کو خصوصاً سکینہ کا ماتم کرنے والے کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما.